میں آتا ہے کہ خانہ کعبہ شریف کو ایک نظر دیکھنا اتنا بڑا ثواب ہے، اتنا بڑا اجر ہے کہ جتنا کہ مکہ شریف سے باہر، مکہ مکرمہ کی حرم کے حدود سے باہر کوئی بندہ ایک سال کی عبادت کا جو ثواب ہے وہ ایک طرف، اور خانہ کعبہ کو دیکھنا جو ہے وہ اس کی ایک نظر کا ثواب ایک طرف۔ اور یہاں تک فرمایا کہ جو ایک نظر دیکھتا ہے کعبے پر، جس بندے کی پڑ گئی تو گویا کہ اس نے سال کی عبادت کا ثواب حاصل کر لیا۔ خانہ کعبہ کو صرف دیکھنے کا اتنا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کا ایمان کے ساتھ اور یعنی کہ دل کی تصدیق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ کعبہ معظمہ کا، خانہ کعبہ کا دیدار کرتا ہے، وہ گناہوں سے یوں پاک ہو جاتا ہے جس طرح بچہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، وہ اسی طرح پاک ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اتنی خانہ کعبہ کی فضیلت ہے کہ جو خانہ کعبہ کا صرف دیدار کرتا ہے، لیکن اس کے لیے جو بات ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ایمان اور دل کی سچائی ضروری ہے، یہ بات ضروری ہے۔ اسی طرح خانہ کعبہ کی فضیلت کے حوالے سے، یعنی کہ خانہ کعبہ کا طواف کرنا، خانہ کعبہ کا دیدار کرنا، حدیث میں آتا ہے کہ 120 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور ان 120 میں سے 40 جو رحمتیں ہیں وہ اس کو ملتی ہیں جو کعبہ شریف میں نماز پڑھتا ہے، اور پھر فرمایا کہ 60 رحمتوں کا نزول اس پہ ہوتا ہے جو بندہ خانہ کعبہ کا طواف کرتا ہے، اور 20 رحمتوں کا نزول اس پہ ہوتا ہے جو خانہ کعبہ کا دیدار کرتا ہے۔ جو خانہ کعبہ کا دیدار کرتا ہے اس کو 20 رحمتیں اس کو اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے، 20 رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور اب اندازہ لگائیں کہ اتنی فضیلت ہے۔ اب اگر کوئی عبادت نہیں کرتے، آپ بیٹھے ہیں صحن کعبہ میں، کعبہ شریف کا دیدار کر رہے ہیں، سبحان اللہ، تو یہ اس کا اتنا اجر ہے کہ آپ پر رحمتوں کی بارش ہو رہی ہے، اور یہ تو ایک نظر دیکھنے سے۔ اور جو بندہ بیٹھ کر دیکھتا ہی رہے تو وہ تو پھر لا تعداد بغیر حساب و کتاب سے اس پر رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ ہم نے ایسے لوگ دیکھے ہیں کہ جو بیچارے جن کا ٹانگوں کا پرابلم ہے، گھٹنوں کا پرابلم ہے، جو وہاں چل نہیں سکتے، خانہ کعبہ کا بار بار طواف نہیں کر سکتے، بس وہ بیٹھے ہوتے ہیں، خانہ کعبہ کو تک رہے ہوتے ہیں، خانہ کعبہ کو دیدار کر رہے ہوتے ہیں، تو ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اور سبحان اللہ، جتنا گڑ اتنا میٹھا، جو طواف بھی ساتھ کرے، جو نوافل بھی پڑھتا جائے، عبادت میں مشہور رہے، قرآن کی تلاوت کرے، تو وہ تو پھر سبحان اللہ، وہ اس لیے تو کہتے ہیں کہ جس نے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس نے ایک نماز پڑھی خانہ کعبہ میں، اس کو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے، اور جس نے خانہ کعبہ میں ایک روزہ رکھا ہے تو اس کو 1,00,000 روزے کا ثواب ملتا ہے۔ اور اسی طرح جتنی بھی نیکیاں ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ سخاوت کیوں کرتے ہیں، وہاں یہ نیکی کا جو سلسلہ ہے بڑھ جاتا ہے، اس لیے زیادہ تر لوگ کوشش کرتے ہیں، کوئی کسی کو کعوہ پلا رہا ہے، کوئی چائے پلا رہا ہے، کوئی کھجوریں دے رہا ہے، کوئی دودھ دے رہا ہے، کوئی لسی دے رہا ہے۔ ہر بندہ اپنی توفیق کے مطابق جتنی اس کی جیب اجازت دیتی ہے کوشش کرتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کرتا رہوں۔ اور اگر بندہ کچھ اور نہیں کر سکتا، آب زمزم جو وہاں رکھا ہے، کولر رکھے ہوئے ہیں دستیاب ہے ادھر، لوگ کیا کرتے ہیں، کوئی ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں، آب گلاس بھی موجود ہوتے ہیں ڈسپوزل، ادھر سے بھر کر لوگوں کو دیتے رہتے ہیں۔ سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں کہ کسی نہ کسی جگہ ہم ثواب کمائیں۔ یہ بھی خدمت ہے کہ آپ وہاں پر موجود ہیں، وہاں بوڑھے بزرگ بیٹھے ہیں، رش کی وجہ سے کئی لوگ بیچارے اٹھ نہیں سکتے، تو وہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو آپ ان کو پانی کا گلاس بھر کے دیتے ہیں آب زمزم کے۔ سبحان اللہ، یہ بھی ایک ثواب کا کام ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ، یہ ساری جہانوں کی رہنمائی کرنے والا ہے یہ جو خانہ کعبہ ہے، اور یہ جو للعالمین ہے، یہ سارے عالموں کے لیے۔ یہ بات یاد رکھیں، اس میں صرف یہ نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کا معاملہ آ گیا، یہ للعالمین جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صرف للناس نہیں فرمایا، للعالمین، تو فرمایا کہ اس میں شجر حجر سب چیزیں داخل ہیں،
اگر لناس ہو جاتا تو صرف بندہ کہتا ہے انسانوں کا معاملہ آ گیا، تو تمام حجر شجر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ خانہ کعبہ سے فیض لیتی ہیں۔ اور آگے یہ جو فرمایا کہ فی آیۃ بینات مقام ابراہیم، یہ بیت اللہ شریف جو ہے یہ کھلی فرمایا کہ اور واضح نشانیاں لیے ہوئے ہیں، اس میں صاف کھلی نشانیاں ہیں، یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ کی خدا کی وحدانیت اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ماشاءاللہ دلالت کرتی ہیں واضح طور پر۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ مقام ابراہیم، سبحان اللہ، مقام ابراہیم جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشانات اب تک موجود ہیں اور شیشے میں ہیں، ماشاءاللہ دنیا اس کا نظارہ کرتی ہے، اور اس شیشے کو لوگ اس نسبت سے چومتے ہیں، ہاتھ لگانا اپنے لیے باعث برکت سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر مقام ابراہیم رکھا ہوا ہے۔ تو یہ آپ اندازہ لگائیں کتنے، آپ اندازہ لگائیں اس کے ساتھ شیشے میں تو اب رکھا ہے، اس سے پہلے تو بغیر شیشے کا ہوتا تھا، تو کتنے ہاتھ اس سے مس ہوئے، 1450 سال پتہ نہیں اس سے پہلے کتنا عرصہ گزر گیا، لیکن آج تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو قدمات کے نشانات ہیں وہ اسی طرح الحمدللہ موجود ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں واتخذوا مقام ابراہیم مصلی، ابراہیم علیہ السلام جہاں کھڑے ہوئے ہیں، نماز پڑھی ہے، اور جہاں قدم لگے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی وہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے قائم و دائم رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے وہ نشانیاں ختم نہیں کی۔ اور ومن دخلہ کان آمنا، اور جو خانہ کعبہ میں داخل ہو گیا وہ امن میں داخل ہو گیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ خانہ کعبہ یہ وہ مقام ہے کہ جس کو حرم قرار دیا گیا ہے، یعنی کہ آپ جانوروں کا شکار نہیں کر سکتے، حرم کی حدود میں آپ گھاس نہیں کاٹ سکتے، حرم کی حدود میں اگر کوئی بندہ قتل کر کے بھی چلا جائے تو وہاں سے آپ بدلہ نہیں لے سکتے، یہاں تک کہ ایک جانور بھی اگر چلا جائے آپ جانور کو، مچھر کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اس لیے امن والی جگہ، اس لیے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب مکہ پاک فتح ہوا، میرے آقا نے فرمایا آج جو خانہ کعبہ میں آ گیا وہ امن میں آ گیا، یہ امن والا گھر ہے۔ تو خانہ کعبہ جو ہے یہ امن کا مرکز ہے، تو یہ خانہ کعبہ کی شان ہے۔ اور فی آیۃ بینات، فرمایا کہ بیت اللہ شریف میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ نشانیوں سے مراد کیا ہے، کعبہ شریف کا جو ادب احترام ہے، یعنی کہ پرندے جو ہیں وہ کعبہ شریف کے اوپر سے نہیں گزرتے، پرندے جو ہیں پرندے وہ بھی خانہ کعبہ شریف کا احترام کرتے ہیں، سائڈ سے گزرتے ہیں، اپنی رستہ بدل دیتے ہیں، یہاں تک کہ پرندے جب بیمار ہوتے ہیں خانہ کعبہ سے شفا لینے کے لیے سائڈ سے گزرتے ہیں تاکہ ان کو شفا مل جائے۔ اور سارے عالم کے مسلمان جو ہیں ان کے ایک اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کے اندر ایک ایسی کشش رکھی ہے، یہ ایک ایسی مقناطیس ہے جو پورے عالم میں جہاں بھی مسلمان بستے ہیں خانہ کعبہ کو ماننے والے، وہ خانہ کعبہ ان کو اپنی طرف کھینچتا ہے، ان کے دل میں ایک تڑپ ہے، ان کے دل میں ایک تڑپ ہے۔ اسی طرح جب خانہ کعبہ شریف کا آپ دیدار کرتے ہیں تو اشکوں کی روانی ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت آنسو کی لڑیاں ہوتی ہیں، ایک کیفیت ہوتی ہے۔ اور ہر جمعہ کی شب کو اولیاء اللہ کی جو ارواح ہیں وہ خانہ کعبہ کے گرد گھومتی ہیں، یہ نشانیاں ہیں۔ اور فرمایا جو شخص خانہ کعبہ کی معاذ اللہ بے حرمتی کا ارادہ بھی کرے اللہ تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں خانہ کعبہ شریف میں آب زمزم ہے، یہ کتنی بڑی فضیلت والی چیز ہے کہ آب زمزم جو ہے جس کے مختلف ذائقے ہیں، کبھی مٹھاس ہے، کبھی دودھ کا ذائقہ آتا ہے، کبھی پانی کا، کبھی شہد کا۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آب زمزم پینے کے لیے بیٹھا تو ایک دفعہ اس نے پیا، دیکھا کہ شہد کا ذائقہ آ رہا ہے، ایک دفعہ اس نے پیا، دیکھا کہ دودھ کا ذائقہ آ رہا ہے، اور ایک دفعہ آب زمزم کو پیا، دیکھا کہ پانی کا ذائقہ آ رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آقا علیہ السلام نے آب زمزم نوش فرمایا تو میرے آقا نے فرمایا کہ میں قیامت تک کے لیے پیاس بجھا رہا ہوں، یعنی آب زمزم ایک ایسی چیز ہے قیامت تک پیاس بجھ جاتی ہے۔ اور یہ زمزم کے متعلق روایت میں آتا ہے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے جو بندہ بھوکا ہو جب آب زمزم پیتا ہے اس کی بھوک ختم ہو جاتی ہے، جو پیاسا ہو جب آب زمزم پیتا ہے اس کی پیاس بجھ جاتی ہے۔ یہ ہے آب زمزم کی فضیلت۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ بے شک زمزم کا پانی جو ہے بھوکوں کے لیے کھانا ہے اور بیمار کے لیے شفائے کامل ہے، بیمار کے لیے شفائے کامل ہے۔ اور حضرت
ام المومنین بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب حج سے واپس پہ تشریف لائی تو آب زمزم اپنے ساتھ لائی، تو فرمایا کرتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تعلیم دی ہے کہ جب جاؤ خانہ کعبہ میں تو آب زمزم خود بھی پیو، اور جب حج عمرہ کر کے جاؤ تو آب زمزم اپنے پیاروں کے لیے، گھر والوں کے لیے لے کے جاؤ۔ تو محترم حضرات، یہ تو میں نے آپ کے سامنے رکھی خانہ کعبہ شریف کے جو فضائل ہیں، اور مختصر یہ رکھیں